الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک حدیث سنیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر بھی ہے۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اقبل رجل الی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہا، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد ابتغی الاجر من اللہ تعالی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بیعت کر رہا ہوں۔ کس بات پر بیعت کر رہا ہوں؟ ہجرت اور جہاد کرنے پر بیعت کر رہا ہوں، جہاد کروں گا، اسی وجہ سے آپ پر بیعت کر رہا ہوں۔ کیوں ہجرت کروں گا اور جہاد کروں گا؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس آدمی نے، ابتغی الاجر من اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید سے، اجر طلب کرنے کے لیے میں ہجرت اور جہاد کروں گا، اس وجہ سے آپ کے اوپر میں بیعت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اس نے یہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ کہا، فہل لک من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین یعنی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ اس آدمی نے کہا، نعم بل کلاہما، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتبتغی الاجر من اللہ تعالی، کہا کہ کیا تم اللہ رب العالمین سے اجر طلب کرتے ہو؟ دیکھیے، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو؟ اجر کا ارادہ ہے۔ اس آدمی نے کہا، نعم، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرجع الی والدیک، تم اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ، تم اپنے والدین کے پاس لوٹ جاؤ، فاحسن صحبتہما، اور ان کی اچھی طرح حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی طرح حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ حدیث ہے۔ اب غور کریں اس حدیث پر، بہت ساری علمی نکتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی چیز کو اگر نہیں جانتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ ہمارا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ جو کچھ ہم کو علم نہیں ہے اس کی جانکاری کے لیے اہل علم کے پاس جانا، جو صحیح علماء ہیں ان کے پاس جانا، ان کو سیکھنا، یہ ہماری طلب ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آخرت کی فکر تھی، وہ اس وجہ سے جہاد اور پھر ہجرت کرنا چاہتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کرنے کے لیے۔ اب سوچئے کہ جہاد میں جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، اپنی اولاد یتیم ہو سکتے ہیں، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب بھی برداشت کر کے آخرت چاہ رہے ہیں۔ اور ہجرت میں گھر چھوڑنا پڑے گا، گاؤں چھوڑنا پڑے گا، ہجرت میں گھر گاؤں چھوڑ جانا پڑے گا، گاؤں چھوڑ کر اپنے تجارت سب سامان چھوڑ کر کے کسی ایسے جگہ چلے جانا جہاں آدمی اپنا ایمان بچا سکے، ایسی جگہ سے جہاں شریعت پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، ایسی جگہ ہے جہاں جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جہاں جمعہ قیام نہیں کر پا رہا ہے، وہاں رکاوٹ ہے، اپنی توحید پر عمل کرنے، سنت پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے، اس جگہ کو چھوڑ دے، وہ کسی ایسی جگہ پر چلے جائے
جہاں اپنے ایمان، اسلام، عقیدے، جماعت کو وہ بچا سکتا ہے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ چھوڑا نا، مدینہ چلے گئے۔ کیوں گئے؟ کھانے کے لیے، پینے کے لیے نہیں، اپنے ایمان، اپنے عقیدہ بچانے کے لیے، آخرت کو بچانے کے لیے گئے۔ تو یہ صحابہ اکرام کی فکر تھی، صحابہ اکرام کو اس بات کی فکر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اسی وجہ سے بیعت کیا۔ اب سوچئے، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں نکل رہے ہیں، فلاں کو اصلاح کرنے کے لیے نکلیں گے تو اس کو جہاد کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں، حالانکہ وہ ہجرت پر وہ بات فٹ نہیں آئے گی، ہجرت پر وہ بات فٹ نہیں آئے گی۔ اب آگے سنیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہیں؟ تو کہا کہ دونوں زندہ ہیں۔ کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کر لو، یہ اگر اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہو تو جاؤ ان کی خدمت کر لو۔ آپ سوچئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ جہاد اچھی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہجرت کرنا اچھی چیز ہے؟ معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے نا، معلوم ہے، پھر بھی کیا کہیں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ ابھی بہت سارے لوگ ماں باپ رہنے کے باوجود بھی ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ماں باپ ہے، ان کی خدمت نہ کر کے بہت عجیب عجیب کارنامے انجام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اجر کا کام کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کس میں زیادہ فائدہ ہے، اسی وجہ سے یاد رکھیے، جو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اہل علم کے پاس جانا، دلائل کی بنیاد پر وہ بات بتا رہے ہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر، تو ان کو قبول کرنا، اسی میں اجر ہے۔ آدمی بہت ساری چیزوں کو اجر کا کام سمجھ لیتا ہے، حالانکہ اس سے بھی زیادہ اجر کا کام ہلکا آسان رہتا ہے، ہلکا اور آسان رہتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی دماغ میں بیٹھا لیتا ہے کہ یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ اب سمجھیے، ایک بات اس میں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے کچھ سمجھ لینے سے وہ دین اور شریعت نہیں ہوتا، کسی کے کچھ سمجھ لینے سے دین اور شریعت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتاتے ہیں وہی اصل دین ہے، وہی اصل دین ہے۔ آپ سمجھیے کہ صحابی رسول جو آئے تھے، کیا ان کو نیکی کا ارادہ نہیں تھا؟ جنت چاہنے کے لیے ہی نہ آئے تھے، اور ہجرت اور جہاد کرنا چاہتے تھے جنت کمانے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے یہ بات لکھا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کرنا، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور پورے گاؤں والوں کے لیے اگر ایسا سچویشن آ گیا، حاکم وقت جہاد کا اعلان کر دے، تو اس وقت جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ بولے تو کچھ لوگ اگر اس کام کو انجام دیں گے تو تمام لوگ گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے، تمام لوگ گناہگار ہونے سے بچ جائیں گے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے، ماں باپ کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد ماں باپ کا ذکر ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صلہ رحمی کی اہمیت۔ کل کے درس میں ہماری بات وہی آئی تھی، صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنا، رشتے کو جوڑ کر رکھنا، اور ہمارے ماں باپ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو جوڑ کر رکھیں، رشتے کو قائم رکھیں، کاٹیں نہ۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان الرحم متعلقۃ بالعرش، کہ رشتہ داری، صلہ رحمی، یہ عرش پر لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے، صلہ رحمی کہتا ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھ کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے، اور من قطعنی قطعہ اللہ، جو مجھ کو کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے۔ تو یہ صلہ رحمی، رشتہ داری، اللہ رب العالمین کے عرش سے یہ لٹک گیا ہے، لٹکا ہوا ہے، معلق ہے، اور وہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ جو مجھ کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ تو ملا، اللہ اس کو ملائے، اور جو مجھ کو کاٹے اللہ اس کو کاٹ دے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، اس میں
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور ہجرت سے منع کر کے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ لیں، لیکن شریعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کو اس سے بہتر کہیں تو پھر اسی کو ماننا پڑے گا۔ آپ یہاں غور کیجئے، صحابی رسول نے کیا انکار کیا؟ نہیں انکار کیا۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بولے ہمارے دماغ سے، ہماری سمجھ سے ہٹ کر کے ہو، اس وقت قبول کرنا، اس وقت قبول کرنا وہی اصلی دین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ اگر ہم کچھ سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے پھر بھی اس کو قبول نہ کریں تو پھر وہ پیروی اصل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اور اس کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر حدیث نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ہوتی تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے اپنے کام کو اچھا سمجھ لیتے، بہت سارے اپنے اچھے کام کو وہ اچھا سمجھ لیتے، حالانکہ اس سے بھی اچھا کام اور پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر حدیث نہ ہوتی، یاد رکھیے، صحیح اس باقی نہ رہتا، لوگ اپنا اپنا کام کرتے اور اسی کو دین سمجھ لیتے۔ تو یہ جو ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین کی حفاظت کرتی ہیں، دین کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں دو چیز چھوڑ کر کے جاتا ہوں، جو بھی بندہ ہے ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا میرا طریقہ، میری سنت۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دین کی حفاظت کرتی ہیں۔ جو ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ پھر کہیں کہیں گمراہ ہو جائے گا۔ اور بہت کچھ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہم کو سکھائے ہیں ان کو قبول کرنے کی توفیق دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ ہر قسم کی گمراہی، فتنہ فساد، شرک و بدعات، رسم و رواج سے اللہ تعالی ہم کو بچا لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔